بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اپنے ایک اہم اتحادی کاف لیگ کے جو رہنماؤں سے ملنے لاہور آئے۔ بالآخر چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کیا طے پایا، کیا نہیں طے پایا، اور ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی نے کہا کہ ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں عدم اعتماد کی جو ٹرین ہے وہ کیا اپنی منزل تک پہنچ پائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وزیر اعظم نے چودھری پرویز لائی کے ہاں جا کر اپوزیشن کی عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکال دی؟ یہ آج کا ہمارا موضوع۔ ساتھ ہی کل وزیر اعظم نے ایک اہم خطاب کیا جس کے اندر کہا یہ جا رہا تھا کہ روس کے دورے کے حوالے سے وہ اعتماد میں لیں گے۔ کل کے خطاب میں کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، لیکن آج وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ وہ روس نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دورہ کرنا ضروری ہے اور ان حالات میں اس کی منسوخی مناسب نہیں ہے۔ کیا اشارہ دیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور کا تبدیل ہونے والا ہے، اس پر ہوگی بات۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم عمری کی شادی کے حوالے سے فیصلہ دیا اور یہ کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا عمر کیا ہونی چاہیے، اس پہ ہوگی بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب آج شجاعت حسین صاحب کی خیریت دریافت کرنے بالآخر پہنچ گئے، لیکن دوپہر میں ہماری ملاقات ہوئی تھی پرویز لائی صاحب سے اور ان سے یہی سوال کیا تھا، میں نے سوال کیا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف وہ چکر لگائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب لاہور آتے ہیں تو ایک خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب ہماری طرف آئیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں، لیکن اب آ گئے ہیں۔ اور کیا یہ اپوزیشن کا دباؤ ہے، اس کی عدم اعتماد کی تحریک کا پریشر ہے وزیر اعظم پہ کہ وہ چودھری برادران کو منانے یا ان کی مزاج پر کسی بہانے وہاں ان کو پہنچیں؟ کیا نظر دیکھیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اچھا طے ہو گئے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اچھا، کل میں ٹی وی میں بھی شاید دو ایک باتیں کہی تھیں، خبر دے رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے۔ معاملات خراب کہاں تھے؟ وہ تو ایک تھے پیج تو خراب تھا۔ تھے، خراب تھے، اچھا، یہ بھی خبر دے رہے ہیں؟ خراب تو اس وقت شروع ہو گئے تھے، ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اچھا اوپر، چلیں۔ اور گفتگو کرتے ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش جو ہے کہ ان کا ایک خاص بندہ جو ہے وہ آپ پارا میں ہی رہے، وہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں کنسنسس ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے کہا تو وہاں سے ایک شرفٹ شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ یہ جو طے ہو گیا ہے نا سفیر، اس سفیر کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سفیر جو آئین میں بتایا، ایک اور سفیر جو طے کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے مسئلہ ہے، ہم نیچے تو ہم سے بات کرو نا، کوئی گلا تو ہمیں بتاؤ، اچھا ٹھیک، خود اپنے تو وہ ایک میں کل میں نے بتایا بھی تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ سراج الحق صاحب گئے تھے، سراج الحق صاحب کو بھیجا تھا زرداری صاحب نے۔ سراج الحق صاحب سے بھی کل ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے 2 ٹوک تردید کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، ہم اپنا ایجنڈا ہے ہمارا۔ ایجنڈا، اچھا ان کا کیا ایجنڈا ہے یہ بتایا انہوں نے؟ نہیں، وہ تو ویسے ملنے گئے ہیں ان شجاعت صاحب سے۔ کو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے 3 چیزیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے تین باتیں جو تھی بتائی تھیں، 3 باتیں شہباز شریف صاحب کو کہی تھی کہ یہ پوچھ کے بتائیں۔ اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ آج چودھری صاحب نے خود بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے شہباز شریف سے کہا، انہوں نے کہا آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، مرکز میں جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یہ جو زرداری صاحب کے ساتھ جو بات چیت ڈسکس ہوئی تو پھر شجاعت صاحب نے کہا کہ اچھا پہلے تسی انج کرو، پھر اپنا پرویز نو وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ، پھر مرکز اس بندے تو زیادہ دے دیں گے، طریقے عدم اعتماد ہے تسی بننا تو زیادہ بندے دے دیں گے۔ اگر پنجاب میں پنجاب پہلے پرویز نہیں بناؤ، پھر اسی تو اتھے سپورٹ لیکن آج کریں۔ بلاول نے اس کو کلیئر کر دیا نا، اس کا ہم نے کہا نا، دیکھیں کوئی بھی عمران خان صاحب کی یہ 3 سال کی جو بھی کچھ ہے نا، نااہلی اہلی جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی گردن پہ توق نہیں لینا چاہتا کسی طور پر۔ اچھا، اگلے 1.5 سال پیپلز پارٹی اور نور قاف لیگ اور باقی تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی 1.5 سال سے کم نہیں ہوگا اچھا جو رہتا ہے۔ باقی جو ہوگا تبدیلی ہوگی، آئینی ہوگی، اس موقع پہ ہوگی، وہاں پہ ہوگی، یہ بات ہے۔ مسئلہ ہے الیکشن کا، فوری الیکشنز کا، شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا۔ اس سے شہباز شریف صاحب کا اتنا مسئلہ ہو، پرویز لائی صاحب کے ایکومن کو جانتے ہوئے اور 18ویں ترمیم کو جانتے ہوئے انتہائی مشکل ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اوپر اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو کوئی وزارت عظمیٰ کر سکیں۔ اچھا، اور یہ صاحب یہاں پہ میں رکھوں، اس بات کا کتنے فیصد امکان ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اگر پیشکش کر دی کہ پرویز لائی صاحب آپ اگلے 1.5 سال جو ہے پنجاب کے وزارت اعلیٰ سنبھال لیں، اگر یہ پیشکش عمران خان صاحب پرویز لائی کو کرتے ہیں تو پھر کہاں کھڑی ہے اپوزیشن؟ میں ایک صبح کی ایک گفتگو ریفر کر سکتا ہوں۔
اسی موضوع پہ ہوئی ہے. اچھا بڑے لوگوں کے درمیان پارٹی کے. ایک تو یہ ہے کہ سمجھتے ہیں دو رائے آ رہا ہے. ایک اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے تو پھر ہم ایک فیس سیونگ میں مل جائے گی بلدیاتی الیکشن. ٹھیک ہے. اور پرویز لائی جو ہے وہ پاکستان کے بلدیاتی الیکشنز کا مسئلہ، کیونکہ وہ خود بلدیاتی وزیر رہے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور ایک ایک چیز کو وہ جانتے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کوئی نظریاتی الیکشن نہیں ہوتے. تحریک انصاف کا جو کارکن ہے یہ برداشت کرے گا؟ میں سن تو لینا، تحریک انصاف کا کارکن عثمان بزدار تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن ہے. کس دن واپس قافلی کا بندہ ہے. اچھا. برداشت کیا ہوا نا 3 سال کے لیے. کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے عثمان صاحب. یہ باتیں پرانی ہوگی، نظریاتی کارکن کی بات ہے. عمران خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا. ایک اور ان کا کنسنسس ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر ہو جائے تو کوئی کہ یہ نظریاتی کارکن نظریاتی ووٹ نہیں ہوتا. اور نظریاتی ووٹ جو ہیں وہ ڈیفنس میں بیٹھے ہوں گے، باقی جگہ بیٹھے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنا شاد باغ میں کون سا نظریاتی کارکن ہوگا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب یہ جو قلعہ گجر سنگھ میں کون سا نظریاتی، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. میں یہ چونگ میں اور اس کے بعد اپنا کیا نام ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں کون سا نظریاتی کارکن ہوگا؟ وہ تو لوکل پارٹیز کا جو الیکشن ہوتا ہے نا پیورلی چھوٹے گروپس کا ہوتا ہے، اس کے وہ ماہر ہیں. لیکن اس میں ایک خطرہ اور جو خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر وہ ہمارے بندے بھی لے گیا اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پارٹی کیسے منظم ہوگی؟ کیونکہ پارٹی ایک تو پارٹی ہے نا کہ جو فلڈ ہے لوگوں کا، جو کہ عمران خان کے ساتھ ہے. ایک ہے پارٹی تنظیم. اچھا، یہی سوال اگر پرویز لائی صاحب پر صادر آئے کہ کیا وہ جو ایک توپوں کا رخ ہے وہ اگلے 1.5 سال عثمان بزدار کی بجائے اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کی پرویز کیپیبلٹی؟ لائی جو بھی کر دے گا نا وہ ہر معاملے میں فائدے میں ہے. کیا جاتا ہے اس کا؟ کتنے ممبر ہیں؟ کتنے اس کی پارٹی کے کارکن ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا اس کی بیسک اسٹریٹجی؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس کو وزارت اعلیٰ 1.5 سال کے لیے پھر مل گئی. اس دوران وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا. پھر اس کے بعد اگر اس کے 4 ممبر ہیں تو کل کم از کم 15 ہو جائیں گے یا 8 ہو جائیں گے. پھر وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. ہر معاملے میں جو چودھری ظہور لائی مینشن ہے نا ان کے آپ مجھے یاد آتا ہے کہ نواز نصراللہ مرحوم جب ظہور لائی ہوتے سب لوگ جو تھے اسی گھر میں کھانا کھاتے تھے، اسی گھر میں اٹھتے تھے، اسی گھر میں، اور وہ سارے کے ساتھ چودھری ظہور لائی کے گرد گھومتا تو آج تک گھوم رہا ہے. اور اس روایت کو انہوں نے برقرار رکھ لیا. روٹی شوٹی کھا کے روٹی شوٹی کھاؤ، مٹی شٹی پاؤ. ہاں. اب وہ اس مطلب میں وہ ہمیشہ ان کے وہ ہر قتل مقاتلے کے اندر بھی باقی جو پرویز مشرف کے 10,000 معاملات جو تھے وہ لوگوں کو طے تو کر لیتے. اس مولوی کو یہ پکڑ لیا، اس کو یہ وہ ان کو پاکستان کی پنجاب کی پالیٹکس آتی ہے. اور پنجاب کی یہ پاکستان کی پالیٹکس بالکل مختلف. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو سندھ کی پالیٹکس میں جام صادق علی جب سے مرا ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے والا بندہ ختم ہو گیا. اس نے جو کتاب لکھی اس نے جام صادق علی صاحب جو ہے وہ چلے گئے پیر پگاڑا کے پاس. تو نے کہا میں وہاں 2 لوگوں کے پاس گیا تھا جو بڑے وڈیرے ہیں، تو میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، پھر میں نے اپنی ٹوپی اتار کے پاؤں کے نیچے رکھ لی تو اور میں نے کہا کہ ووٹ مجھے چاہیے. پگاڑ صاحب کہتے ہیں پھر کہتا تو ووٹ تو پھر مجھے دیں کہ میں نے اتنا کچھ کر دیا. تو اس نے کہا کہ پھر اگر نہ دیے کہتا پھر میں لے لوں گا ووٹ. اچھا. تو جب اٹھ کے گیا تو پیر پگاڑا نے لائی بخش عمر سے کہا کہ جاتے ہوئے مجھے بھی دھمکی دے گیا. ٹھیک. تو اس طرح کا تیز آدمی بھٹو جیسا بندہ، یعنی وہ اس وقت کر رہا تھا دستخط اس کے اوپر اس کے مزار قائد کے پارک کا افتتاح کر رہا تھا. بھٹو تختی لگا رہا تھا. تو یہ وزیر ہاؤسنگ تھا. تو اس نے کہا کہ جام صاحب آپ جیسے کامگار آدمی، بھٹو نے خود اس نے کھڑے ہوئے یہ کہیں یہ پارک نہ لوگوں کو الاٹ کر دینا. اچھا. اس نے کہا سر پارک کی کوئی بات نہیں، کلفٹن الاٹ نہیں کرتا. اچھا. غلام اسحاق کے بارے میں یہ ہے کہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، غلام اسحاق صاحب کبھی مسکراتے نہیں تھے. تو اچانک جام صاحب نے کوئی بات کی تو وہ مسکرا اٹھے. تو جام صاحب اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یوں کر کے. جام صاحب نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا صحیح آپ سے مجھے ناراض ہیں. کہتا آج زندگی میں کبھی آپ ہنسے نہیں، میرے اوپر ہنسے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں. بخات یہ جو حریر سینٹر کا مالک اس کا دوست تھا، یہ اس کے پاس وہاں گیا. میں آپ بتاتا ہوں کیسے اس نے پیپلز پارٹی کو شکست دے دی تھی. وہاں پر گیا حریر سینٹر تو اس کی گاڑی کھڑی تھی کیٹلاگ. تو اس نے کہا کمال گاڑی. اس نے کہا جام صاحب یہ آپ کی ہوئی، یہ میں دیتا ہوں. اس نے اس کے ایسے گلے ملے. اس نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میرا باپ اونٹ پالتا تھا اور کو بندہ اونٹ مانگتا تھا تو وہ اونٹ بھی بھیجتا تھا اور ساتھ اس کے 2 مہینے کا راشن بھی اس کا بھیجتا تھا، گھر چھوڑ کے آتا تھا. اچھا.
ہم تو ارے جام صاحب آپ گاڑی پہنچ جائے گی. باہر نکلا, اس کے ساتھ اس کا دوست تھا, نام یاد نہیں آ رہا, اس نے اس کے منہ کا چوما کا اب یہ شیخ جو ہے میری 6 دفعہ بھی چومیاں لے, ٹیکس بھی خود دے گا اور پیٹرول بھی پہنچائے گا وہاں. اچھا, جام صاحب تیز آدمی, جب تک وہ رہا ہے سوچ, بے نظیر جیسے لوگ, زرداری جیسے لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہم وہاں سے. یہی معاملہ جو ہے چودھری خاندان کا پنجاب کے اندر تھا, اور ان لوگوں نے اب دیکھیں منور جس طرح کیا ہے, چونکہ نواز شریف کے ساتھ تھے. اب خود سوچیں پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں لینے دی, نکئی آ گیا, وٹو آ گیا, کوئی آ گیا, حکومت پیپل پارٹی آج تک جب سے 77 سے انہوں نے دیش نکالا, اس کے بعد نہیں آئی, اس کے بعد نہیں آئی, اور نہ انہوں نے آنے دینا. اگر اوپر چلے گئے پنجاب میں انہوں نے, اب یہ ہے کہ اب ان کو یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں جو شجاعت جو کہتے ہیں, اب وہ آج کل انگریزی کی کتاب لکھ رہے ہیں. انگریزی کی کتاب میں انہوں نے کہا پہلے میں نے 7 بے وفائیاں لکھی تھیں, اب میں نے مزید 7 اور ڈال دینی ہے, کہ کوئی مقابلہ, ریلائبلٹی ختم ہو گئی ہے. یہی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ریلائبلٹی ختم ہو گئی. ادھر ہمیں کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ اٹھیں, شرف کے خلاف قرارداد پیش کرتے ہیں, وہاں میں جا کے ہوشیار 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 کہتا ہوں, اور پیچھے جا کے تو وہ ہمارے ساتھ میٹنگ ختم کر دیتے اور کالا سوٹ پہن کے چلے جاتے. یہ ہے اصل مسئلہ جو پاکستان کی سیاست کو, نظریاتی سیاست کوئی نہیں, مفادی سیاست, مفادی. اس کو گھٹنے پہ ہاتھ رکھو, اس کو موڈے پہ ہاتھ رکھو, اس کو. ہمارے ایک پرنسپل ہوتے ہیں, اللہ بخش فوت ہو گئے, بہت تیز آدمی ہوتے تھے, گورنمنٹ کالج گجرات, فرمان صاحب. وہ جب اسٹوڈنٹ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے نا, کسی کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا, کسی کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا تھا, کسی کے موڈے پہ کا, سب کو ایک ایک اشارہ جو ہے نا پورے کرتے. یہی پاکستان پنجاب کی پالیٹکس ہے. اس میں چودھری اگر وہ کر گئے تو بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں, لیکن پارٹی کا بھی صفایا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا سب پہ ہی ہاتھ ہے, ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سب کا ہاتھ ہے, اس لیے سارے اپنی اپنی جگہ پہ مطمئنہ ہونا. کیا یہ کنفیوژن ہے. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور کل وزیر اعظم صاحب کے خطاب پر کریں گے بات, خاص طور پر روس اور یوکرین کے حوالے سے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں روس یوکرین تنازع کی کہ آج 7ویں روز بھی جھڑپیں جاری ہیں اور روس کے حملے جاری ہیں, اور ایسے میں یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستانی سمیت کہ روس کے حملے کی کھل کر مذمت کی جانی چاہیے. کل وزیر اعظم صاحب نے بھی جو خطاب کیا اس کے اندر اس بات کو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آخر پاکستان کھل کر کس کا ساتھ دے رہا ہے. اسی کا جواب تلاش کریں گے, اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے دنیا کے مختلف رویوں کی. اگر کشمیر کی جو تحریک مزاحمت کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں یا فلسطین کے جو مجاہد ہیں ان کو کس طرح دنیا دیکھتی ہے اپنی جدوجہد میں, اور جو روسی فوج کے مقابلے پر یوکرینی بچے اگر مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اس کو بھی کریں گے ڈسکس. اور یہ سب کل وزیر اعظم کے خطاب پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کل واضح لائن وزیر اعظم نے نہیں کہی. عمران خان صاحب نے ایک تو اینٹی امریکن پورا سٹینس آپ کو لیا تھا. اینٹی امریکن سٹینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس امریکن لائن کو فالو کرنے سے باہر نکل چکے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کے ہر جلسے میں ٹھا امریکہ ٹھا کا نعرہ لگتا تھا, لیکن ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کی تھی. اسی طرح اور بھی لوگ امریکہ کے خلاف گفتگو کرتے رہے, سب کچھ ہے, لیکن امریکہ کا عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آؤٹ آف دیٹ لابی. اور یہ اب اتنا obvious کا ہوا ہے کہ سب کو اندازہ ہے. اچھا, وہاں سے آؤٹ ہیں اور یہ بھی راضی نہیں ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں, تو یہ بیچ میں کہیں پھنسے نہیں. میرا خیال ہے کہ راضی والی صورتحال کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے تھے. آپ کے لیے کوئی اور راستہ. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو کہ اس وقت چائنیز اور اس کے بعد کیا نام ہے رشینز, یہ اس وقت ایسے ہاتھ سے پکڑ کے ملک اپنے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا کا جو 1 بیلٹ 1 روڈ کا جو منصوبہ تھا اس کے اندر میجورٹی جیسے یورپین کنٹریز کی تھی. سارے کا سارا جو انہوں نے وہاں سے لائن بچھانی تھی اور یورپ نے چائنا کی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا تھا. یورپ تو اس وقت بڑا اس میں ہے. دیکھیں اس وقت دنیا پوری کے اندر سب سے زیادہ آفت جو ہے وہ یورپ والوں کی آئی ہوئی. نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. کیا کریں, زندگی آرام سے گزر رہی تھی, سکون سے گزر رہی تھی. جس ملک میں چاہے بم برساتے تھے, جس ملک میں چاہے قتل و غارت کرتے تھے. آپ خود سوچیں کہ 2nd ورلڈ وار کے بعد سب سے پہلے جو ہے 1951 میں انہوں نے 3 سال کورین وار لڑی, مار مار کے کورین کا حشر کر دیا.
اس کے بعد آپ نے کیوبن 6 سال کی وار لڑی، اس کے بعد آپ نے ویتنام میں 10 سال کی وار لڑی، اس کے بعد آپ نے لیٹن امریکہ کا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں آپ نے تباہی و بربادی نہ کی ہو، اس کے بعد آپ آگے مسلمانوں کے علاقے کے اندر آپ نے افغانستان میں لڑی، اپنے عراق میں لڑی، یعنی اس ٹوٹل 70-80 سال کے عرصے میں آپ نے کئی کروڑ بندے مار دیے۔ آپ خود سوچیں نا، صرف شام اور یمن میں آپ کی پرسنل فائٹ کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، صرف شام اور یمن، اور وہ انٹرنل کانفلکٹ آپ نے بلڈ کیا۔ اب جنگ آپ کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو اس طرح کی انٹرنیشنل سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی یوکرین کی جیسے کبھی ہوا کرتی ہے اتنی دنیا کے اندر۔ یوکرین کا نوحہ کوئی نہیں گا رہا، نہ کوئی انگلینڈ سے گا رہا ہے اٹھ کے، نہ کوئی یورپ برطانیہ سے گا رہا ہے، نہ مسلمانوں کے ملکوں سے گا رہا ہے۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا متعصب ہے یہ پورے کا پورا یورپ کا پریس کہ میں 5 مختلف قسم کے دیکھ رہا تھا۔ ایک بی بی سی کا نمائندہ، they are not like Africans، وہ کالے یعنی افریقن نہیں ہیں، they are not like Afghan people، they are blue eyed blonde hair Europeans۔ تمہاری نیلی آنکھیں اور تمہارے سنہرے بالوں کی وجہ سے باقی لوگ انسان ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون روتے ہوئے بالکل آنسو آ گئے کہ I'm saying this is not third world country، this is Europe۔ یعنی تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ جیسے بالکل جیسے چونٹیاں کیڑے مکوڑے بھارتی۔ تو اس کے بعد ایک اور اس کے بعد کہ I'm not saying they are just like us، they use Instagram، ان کی کوالٹیز دیکھیں، they use۔ ایک تو یہ رویہ نا، دوسرا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر میں پیلٹ گنوں کے شکار بچے ہیں اور باقی جو جدوجہد کا برہان وانی ہے وہ تو ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو یوکرین روس کے فوج کے ٹینک کے آگے کھڑے ہونے والا وہ ہیرو ہے۔ نکالی ہو چلائے وہ کہ ایک گھر کے اندر کچھ عورتیں بیٹھی، ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں پیٹرول کے بم بنا رہی ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے یہ ڈسٹنس دیکھیں کیا کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے۔ اب یہ پیٹرول کا بم اگر کوئی افغان بچہ بنا رہا ہوتا یا کشمیر کا بچہ بنا رہا ہوتا، فلسطین کا بچہ بنا رہا ہوتا، آپ خود تو جب تک دہشت گرد ہو چکا ہوتا، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ریزسٹنس اور یہ۔ اور آپ کو ایک بات، یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ مسلمانوں کی جو تحریک ہے وہ ٹیررزم ہے، اور جو ان کی تحریر ہے نہیں زیادہ مسلمانوں پہ ٹیگ لگاتے ہیں نا ادھر یہ پھر وہ تیسری دنیا آ گئی نا، تیسری دنیا غریب آدمی کی تھے۔ میں ایک اور بات بتاؤں، 25 ویڈیوز اس وقت دنیا میں عام کی گئی ہیں، ٹینک کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں بچیاں۔ آج اس کی میں انالیسس دیکھ رہا تھا، اس کے الجزیرہ میں ساری کی ساری فلسطین کی ویڈیو ہیں، ایک بھی یوکرین کی نہیں۔ اچھا، فیک، ان کے بچوں کی بہادری اپنے کھاتے میں لے اس کا مطلب ان پہ پیکا آرڈیننس نافذ ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ۔ لیکن ایک بات ہے کہ کل بھی کہا تھا، 2014 سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، 2019 نومبر کے بعد سے میں نے یہاں سے آپ کے ساتھ پروگرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تھیٹر شروع کیا ہے انہوں نے صرف یوکرین کے 4-5 دن کی جنگ کے لیے شروع نہیں کیا، انہوں نے پوری کی پوری اکانومی جو تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جنگ وہ افورڈ کر سکتا ہے جو پلی ہوئی گائے ہو۔ پلی ہوئی گائے کے علاوہ غریبوں کے علاقے میں جنگ لڑنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ روس ہے۔ پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ فرانس ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے۔ پھر پلی ہوئی گائے کون سی ہے؟ چین ہے، انڈیا ہے۔ یہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو دور سے پیسے پہنچائیں گے۔ نمبر 1 آسٹریلیا، نمبر 2 کینیڈا، نمبر 3 جاپان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹیکنیکل سپورٹ اور باقی اسلحہ سر پہ ہاتھ یہ رکھے گا امریکہ۔ نہ امریکہ کا کچھ جانا ہے، نہ جاپان کا کچھ جانا ہے، نہ آسٹریلیا کا جانا ہے، نہ نیوزی لینڈ کا جانا ہے۔ اگر آج یہاں جنگ ان ریٹرن چھڑتی ہے انڈیا چائنا کی، تو یہ بارڈر جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا۔ وہاں جنگ تو چھڑ چکی، وہاں اب جنگ ختم نہیں ہوتی۔ 3.5 لاکھ ریفیوجیز تھا، اب 6 لاکھ 5 لاکھ ریفیوجی جہاں پہنچے گا۔ یہ ریفیوجی عثمان صاحب وہ نہیں ہیں کہ جو وہاں کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہو تو لوگ جو ہے ان کے آنسو نہ نکلیں۔ یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں یہ چور ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو پکڑو، ان کو بند کرو۔ یہ ان کے وہ جو بات کر رہے ہیں بلو آئیڈ بلانڈ ہیئر، دیز آر یوروپینس، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ یوروپینس آج سے 77 سال پہلے اس سے زیادہ بری حالت میں ریفیوجیز میں ہیں۔ یہ اس حد سے بہت دوہرا معیار ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، 1992 سے جب 5 سال جنگ ہوئی ہے بوسنیا کی، وہ ان سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ بوسنین سے ہیں تو سلویکس تو اوریجن ہے نا،
بلا کے خوبصورت لوگ، یعنی اسی جگہ سے وہاں سے وہاں گئے سلویکیا اور بوسنیا کے جو لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنا، وہ نہیں، وہ آپ کیسے ان کو قتل عام کیا گیا، کیسے ان کو مارا گیا، اور کراسچس نے اور میلوسیوچ نے کس طرح ان کو مارا، ایک بندہ نہیں بولا. اسی یورپین یونین کے درمیان کھڑے ہو کے میلوسیوچ نے کہا تھا اٹ از اپ ٹو دا یورپین یونین ویدر دے وانٹ ٹو ہیو اے مسلم کنٹری رائٹ ان دا ہارٹ آف دا یورپ اور ناٹ. کیا تم یورپ کے دل کے اندر ایک ملک چاہتے ہو جو مسلمان ہو یا نہیں چاہتے ہو، تم فیصلہ کر لو. اور کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. آج بھی اس کو مسلم ملک کے طور پہ نہیں رہنے دیا، اس کو وہ ملا ملو کے ایک فیڈریشن سی بنا بنو کے تاکہ کسی طور پر مسلمانوں کا اقتدار نہ ہو. اور میں نے آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے لکھا تھا کہ 20 جنوری کو انہوں نے وہ قرارداد پاس کی ہے باقاعدہ، انہوں نے سربیا کے لوگوں نے، کہ ہم اپنا علاقہ واپس لیں گے اور ہم مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے مسلمان. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. آئندہ آنے والے دن یورپ کے لیے بھی مسئلے ہیں، اور میرا خیال ہے عثمان صاحب یہ جو عمران خان کو فیصلہ لینا چاہیے. اب نہ فیصلہ آباد کی جو نا چیزیں، نہ شرٹیں وہاں بکنے والی ہیں، نہ جرابیں بکنے والی ہیں، نہ انڈر ویئر بکنے والے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہو، جو ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم عمری کی شادی سے متعلق فیصلے کی. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو غیر قانونی معاہدہ قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. اور یہ صاحب اتنے سال گزر گئے، یہ اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکا کہ بلوغت کی عمر کیا ہے. دیکھیے، چارج میرج اسٹیٹ ایکٹ آیا تھا 1929 کا، اس کے تحت بھی اور باقی سارے قوانین کے تحت پیوبرٹی جو ہے نا اس کا ڈٹرمن کرتی ہے میڈیکل سرٹیفکیشن، عورت کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ اس کی 2 ایک علامتیں میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. یا پھر ڈینٹسٹ کو ایج ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے. چائلڈ میرج اسٹیٹ ایکٹ کے تحت بھی ایک ایج مقرر کی گئی ہے شادی کے بارے میں. اس کے اندر ہائی کورٹ کے بابر ستار صاحب جو جج ہیں، کالمسٹ ہوتے تھے، پھر وکیل تھے، سارا کچھ، انہوں نے ایک عجیب و غریب سی جسے کہتا ہے جورسڈکشن ایکٹ، جو سپریم کورٹ کی ہے. پاکستان کے اندر تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے علاوہ کورٹ آف لا ہے، جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہیں، اس کے باہر نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ جو ہے وہ 187 کے تحت کورٹ آف جسٹس بن سکتی ہے کہ پورا اپنے انصاف مہیا کرنا ہے. وہ قانون موجود نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ سے فیصلہ کر سکتے. یا قانون موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنے چکر میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں وضاحت جو ہے وہ کابینہ، قانون نہیں ہے نا، قانون نہیں ہے نا. آپ فیصلہ کیسے کیا؟ اگر قانون اگر نہیں ہے تو آپ فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فکرہ ہے نا کہ ہدایت کی ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے. بابر ستار کو حق حاصل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے کسی جج کو حق حاصل نہیں ہے. سپریم کورٹ از دی پریروگیٹو ہے. اگر قانون نہیں ہے تو سپریم کورٹ کہہ کے بنا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریشن بھی ان کا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت ایک بچی کو اغوا کا مقدمہ درج کرتی ہے، بچی آپ کی عدالت کے آکے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ میں نے پسند شادی کی، آپ اسی کے حوالے کرتے ہو. آپ کو کل وہ بچی قتل ہو جائے، مقدمہ بابر ستار پہ ہوگا، کس پہ ہوگا؟ آپ ایک ایسی کسٹڈی میں دے رہے ہو جس سے ہوسٹائل، قانون میں کہتے ہیں اٹس اے ہوسٹائل کسٹڈی، جہاں اس کی جان و مال کا تحفظ نہیں دیا جا سکتا. ہائی کورٹ کا بیلف جائے گا وہاں پر صرف اس دنیا کے اندر خوش کرنے کے لیے اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسلام کے قوانین کے خلاف فیصلہ لے سکتے ہیں. اچھا چلیں، ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ریسرچر ہیں، سینئر ریسرچر ہیں، کیا نام ہے ان کا جی؟ غلام ماجد صاحب، مفتی غلام ماجد صاحب ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، اس بات کا تعین آج تک کیوں نہیں ہو سکا جو سوال اوریہ صاحب نے بھی اٹھایا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 18 سال جو ہے بلوغت کی عمر ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا اس حوالے سے کیا ٹیک؟ اور دوسری سوال کا جواب دیجیے گا، اسلام کے اندر بھی اور قانون کے اندر بھی شادی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی بھی طور پر. انہوں نے شادی بھی ختم کر دی ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے متعدد بار غور کیا اور بہت اہم فیصلے کیے ہیں.
جیسے کہ اوریہ صاحب نے اپنے گفتگو میں فرمایا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا پوائنٹ یہ ہے کہ نکاح کے لیے شرعاً کوئی عمر مقرر نہیں ہے، نکاح کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، چونکہ کچھ اختیارات ولی کو دیے گئے ہیں، باپ اور دادا اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان کو خیر خواہ مقرر کیا ہے، ولی مقرر کیا ہے، یہ کسی ضرورت کے تحت کسی بھی صورت میں نکاح کر سکتے ہیں اپنے زیر ولایت بچے یا بچی کا، عمر کوئی مقرر نہیں ہے۔ البتہ اتنا کہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ نکاح تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، البتہ رخصتی چونکہ مفاسد سے خالی نہیں ہوتی تو وہ بلوغ کے بعد کی جائے۔ اس کے بعد ایک اور سفارش اسلامی نظریاتی کونسل کی حالیہ دنوں میں یہ آئی ہے کہ کم عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں واقعتاً مفاسد ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں صحت کے اور دیگر، ان سے بچنے کے لیے آگاہی کی مہم چلانی چاہیے، اویئرنیس کی مہم چلانی چاہیے تاکہ یہ لوگ اس طرح شادیاں نہ کریں۔ اور جو سوال اوریہ صاحب نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ جب شادی ایک دفعہ ہو جائے تو کیا وہ ختم ہو جاتی ہے صرف عدالت کے اس طرح کہنے سے؟ تو بالکل بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ کسی بھی قانون کی اگر وائلیشن ہوئی ہو تو وہ شادی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ پریسیڈنٹ بھی موجود ہیں، مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نیچے جو تشریحات کے اوپر کتابیں لکھی گئیں ان کے اندر بھی دو جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک جو تعدد ازدواج والی سیکشن ہے، سیکشن 6، اس کے نیچے بھی لکھا ہے کہ دوسری شادی جو ہوگی وہ قانون کے خلاف تو ہوگی اگر پروسیس پورا نہیں کیا، لیکن وہ شادی نل اینڈ وائڈ نہیں ہوگی، شادی درست رہے گی، اس کے حقوق اور فرائض وہ ساری چیزیں رہیں گی۔ اور دوسرا اس جگہ بھی لکھا ہے جہاں پہ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کو ذکر کیا، اس کی تشریحات ذکر کی، اس کے نیچے کورٹس کے فیصلے ذکر کیے ہیں، اور وہ یہ کہا ہے کہ عمر وہاں پہ اس وقت 14 سال، پھر 16 سال اور اب 18 سال لڑکے کے لیے، اور لڑکی کے لیے پنجاب اور فیڈرل میں اب بھی 16 سال ہی ہے۔ تو 16 سال سے پہلے اگر کسی نے شادی کر دی، ولی نے کرا دی، تو غیر قانونی کام تو کیا، لیکن عدالتوں نے یہ تشریح کی کہ یہ نکاح بدستور برقرار رہے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا پوائنٹ آف ویو اچھا یہ مجھے بتائیے گا ہائی کورٹ کا اس فیصلہ جو ہے یہ ظاہر بات ہے بیونڈ جورسڈکشن لگتا ہے، انہوں نے ریفر کیا ہوا میٹر جو ہے یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ اس کے خلاف تو سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، شریعت کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے اس کے اندر؟ سر شریعت کورٹ میں جانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ شریعت کورٹ کا انہوں نے ایک فیصلہ کوٹ کیا ہوا ہے اس میں۔ اچھا کوئی آواز ہے، انہوں نے شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اچھا کیا ہے؟ اس فیصلے کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ عمر، اس فیصلے میں صرف یہ کہا ہے کہ حکومت جو مناسب سمجھے عمر مقرر کر سکتی ہے۔ تو جج صاحب تو حکومت تو نہیں ہے، جج صاحب تو حکومت تو نہیں ہے، جج صاحب تو حکومت کے تابع ایک جج ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جج صاحب نے یہ جو گورنمنٹ بننے کا صورتحال ہو گیا نا کہ میں قانون بھی بنا سکتا ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ساتھ انہوں نے لکھا بھی تو ہے نا کابینہ ڈویژن اور پارلیمنٹ کو۔ عثمان صاحب میں آپ کو سزا دے دیتا ہوں 4 سال، میرے سامنے میں جج ہوں فار ایگزامپل، اور کہتا ہوں یار قانون بنا لو اس کے لیے تاکہ 4 سال جائز ہو جائیں، میں سزا کا مجاز ہوں، اگر 4 سال سزا موجود ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے جج کا اس وقت۔ اگر بابر ستار ہائی کورٹ کا لائر رہا ہے تو میں بھی ہائی کورٹ کا لائر ہوں، اچھا میں بھی اسی کارڈ لے کے جیب میں گھومتا ہوں جو جس قانون کے تحت کرتے نہیں ہے نا، میں کرتا بھی ہوں، میں شریعت کورٹ میں اپیئر ہو رہا ہوں ریگولر، میرا ایک کیس پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے جو میں سپریم کورٹ سے جیتا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک، ایک بات بتا، دوسری بات یہ ہے آپ باتیں کرتے ہیں اس وقت جو لوگوں کو بڑی 18 سال عمر ہے امریکہ کے اندر کہ قانون بنا دو شادی نہیں ہوتی، 10 لاکھ بچیاں ہر سال، 10 لاکھ بچیاں بغیر شادی کے بچے پیدا کرتی ہیں، مائیں بنتی ہیں۔ کیا یہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں ہمارے جج صاحب؟ اس وجہ سے بنتی ہیں کہ وہاں پہ لا ہے، نہیں ہوگا، انہوں نے کہا جہنم میں گیا تمہارا لا، ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بچہ، عورت اور بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ان کی شادی نہیں کرتے اور وہ گناہ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے گناہ میں ماں باپ حصے دار ہیں۔ اچھا تو یہاں تو جج بھی حصے دار بنے گا اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے روکا نا۔ اچھا آپ نے پورا وفاقی شرعی عدالت رہنمائی کر دینا، اسلامی کر دیا نا، کورٹ کیا، اب تو سپریم کورٹ میں گیا نا کہ اب پہلے تو سپریم کورٹ جج صاحب کو بلائے کہ آپ نے ہمارے چھاپے میں ہاتھ کیوں ڈالا ہے۔ اچھا جی
وہ سپریم کورٹ بلایا خود ہی دیکھے گی جی. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.